جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر و جہالت کے لک و دک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ جیسا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آج کے ٹاپک کے سلسلے میں میرا ہجرت کے ہراول دستے کے متعلق یہ بیان ہے۔ ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تج کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائی راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے، پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے۔ معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و عالم رونما ہوں گے۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی۔ ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی ہے، ہر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ نے کہ گھر والوں کو تو آ گیا، اور انہوں نے کہا جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے ہاتھ سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اور اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے تنہا مدینہ کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح بطحا پہنچ جاتی، جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا، اور اس نے کہا کس بیچارے کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر و بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ان کے گھر والوں نے کہا اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو اس کے دیہال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشایعت کرتا ہو مدینہ پہنچانے لے گیا، اور جو قبا کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد مکہ پلٹ آئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو، تو باخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب رضی اللہ عنہ نے نفع اٹھایا، صہیب رضی اللہ عنہ نے نفع اٹھایا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش تو وقت مقررہ پر آگے، کہ حشام کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کفیت دے کر عیاش سے کہا او عیاش دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہذا ان سے ہوشیار ہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوع نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو سائے میں چلی جائے گی، مگر عیاش نہ مانے۔ انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا جب یہی کرنے پر مادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز رو ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ عیاش اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا بھائی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم
مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو۔ عیاش نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آگے تو یہ دونوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اسی بندھی ہوئی حالت میں یہ دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اہل مکہ اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بیوقوف کے ساتھ کیا ہے۔ حشام اور عیاش کفار کی قید میں پڑے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے تو آپ نے ایک روز کہا کہ کون ہے جو میرے لیے حشام اور عیاش کو چھڑا لائے؟ ولید بن ولید نے کہا میں آپ کے لیے ان کو لانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ پھر ولید خفیہ طور پر مکہ گئے اور ایک عورت نے جو ان دونوں کے پاس کھانا لے جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے جا کر ان کا ٹھکانہ معلوم کیا۔ یہ دونوں بغیر چھت کے مکان میں قید تھے۔ رات ہوئی تو حضرت ولید دیوار پھلانگ کر ان دونوں کے پاس پہنچے اور بیڑیاں کاٹ کر اپنے اونٹ پر بٹھا لایا اور بھاگ گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 صحابہ کے کرام ہجرت فرمائی تھی۔ عازمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے اس کے ساتھ یہ 3 نمونے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے پے در پہ نکلتے ہی رہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک بھی مسلمان باقی نہ رہا۔ یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ارشاد کے رکے ہوئے تھے۔ البتہ کچھ مسلمان ایسے ضرور رہ گئے تھے جن مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رخت سفر بھی بندھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے۔ یہ لاوے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ ہی آگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا رکے رہو کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں بھی 4 ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا۔